بھارت کے ایک بڑے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ جسے لندن کے ایک بڑے انگریزی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے مودیز راک فلر کہا ہے، ان دنوں خبروں میں ہیں۔ ان پر ایک امریکی ریسرچ فرم ہنڈنبرگ نے بڑے پیمانے پر irregularities کا الزام لگایا ہے، جبکہ خود اڈانی گروپ نے اس کی تردید کی ہے۔ اڈانی ایک اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں، انہوں نے اس کے بعد بزنس کی سیڑھی پر بہت تیزی سے چڑھنا شروع کیا۔ کورونا کے زمانے میں تو انہوں نے جس طرح ترقی کی، اس سے تو انہیں دنیا کے رئیس ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ ملک میں دھراشاہی ہوتے ہوئے تعلیمی نظام نے یہاں کے کروڑوں نوجوانوں کو اڈانی کی طرح اسکول ڈراپ آؤٹ ہونے پر بھی شاید انسپائر کیا ہو کہ چائے اور پکوڑے بیچنا ہی نئی ریت ہے، اور شاید اسی راستے پر چل کر وہ کسی بڑے بزنس امپائر کے مالک ہو جائیں اور چینلز خرید لیں۔ لیکن اس بلیٹن کا موضوع یہ نہیں ہے کہ اڈانی کے سیاسی رشتے کیا ہیں اور ملک کی اکانومی کو ان سے کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے۔ یہاں موضوع ہے کہ سعودی عرب کے ریال اور امارات یعنی UAE کی درہم کے ساتھ ان کے رشتے کیسے ہیں، اور ہاں، اسرائیل نے ان سے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں۔ جب بھارت کے ریپبلک ڈے کے سیلیبریشنز میں شرکت کے لیے مصر کے صدر عبدالفتاح سیسی گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے دہلی آئے تو گوتم اڈانی نے ان سے مل کر کیا کیا۔ آج منگل کا دن اور جنوری کی 31 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اڈانی نے حالیہ دنوں میں ایک ٹی وی چینل NDTV خرید لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ الجزیرہ جیسا چینل بنانے والے ہیں۔ اس کے لیے وہ خبروں میں تھے ہی۔ ایک انٹرنیشنل ریسرچ فرم ہنڈنبرگ نے اڈانی کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی اور اس پر بریزن شاک مینیپولیشن اور اکاؤنٹنگ فراڈ اسکیم کا الزام لگا دیا ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ مختلف چینلوں اور اخبارات میں بحث سن ہی رہے ہوں گے، اور اس الزام کی تفصیل بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ اڈانی گروپ نے ان الزامات کو بے بنیاد بتایا ہے، لیکن اس کے بعد سے ہی اڈانی کا فائنینشیل گراف تیزی سے گرنے لگا اور وہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست سے باہر ہو گئے۔ لیکن ہنڈنبرگ کی رپورٹ میں جگہ جگہ امارات یعنی UAE کا بھی نام آیا ہے، خاص طور پر دبئی کا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اڈانی گروپ امارات میں بھی براہ راست یا بالواسطہ طور پر کئی کمپنیاں کنٹرول کر رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر ایمرجنگ مارکیٹ انویسٹمنٹ کا بھی نام آیا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر اس فیملی کے ایک شخص ونود اڈانی کا بھی نام بار بار لیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہی یہ گروپ امارات، سنگاپور، قبرص اور موریشس میں کام کر رہا ہے۔ امارات میں جن کمپنیوں کا نام اڈانی گروپ سے جوڑا جا رہا ہے وہ ہیں کامرس ٹریڈ اینڈ سروسز، ایمرجنگ مارکیٹ انویسٹمنٹ، RVG ایگزم، اڈانی گلوبل انویسٹمنٹ۔ ونود اڈانی پر UAE خاص طور پر دبئی کے آف شور ٹیکس ہیونز کے استعمال کا بھی الزام ہے۔ ہیرے کے کاروبار میں بھی اڈانی گروپ کے دبئی کے کاروبار کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ کوئلے کے ایکسپورٹ کے کاروبار سے متعلق اسکیم کے الزام میں بھی دبئی کا نام بار بار لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہنڈنبرگ کے ریسرچ میں اڈانی گروپ پر لگائے گئے الزامات کی تمام تر تفصیل پیش کرنا ممکن نہیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کی پوری رپورٹ ہی دیکھ لی جائے۔ یہ تو تھی امارات یعنی UAE کے ساتھ اڈانی گروپ کے رشتوں کی تفصیل۔ پورا عرب میڈیا اڈانی کی خبروں سے بھرا ہوا ہے، سعودی عرب ہو یا امارات، قطر ہو یا مصر۔ ہو سکتا ہے کہ دبئی میں بھی انتظامیہ کی نظریں اب اڈانی گروپ کی سرگرمیوں پر ہوں۔ اب بات سعودی عرب کی۔
چینل الشرق بلومبرگ نے مارچ 2022 میں بتایا تھا کہ اڈانی گروپ سعودی عرب کی کمپنی جو دنیا کے سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے اس میں اور وہاں کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ میں انویسٹ کرنے اور اس کے ساتھ کوآپریشن کے امکانات پر غور کر رہی ہے۔ ارامکو دنیا میں تیل ایکسپورٹ کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مارچ 2022 میں اڈانی گروپ نے ارامکو سے ابتدائی نوعیت کی بات چیت بھی کی تھی۔ الشرق نے باخبر ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اڈانی گروپ ارامکو کے ساتھ ساتھ سابق کے ساتھ بھی رینیویبل انرجی، ایگریکلچرل پروڈیوس اور کیمیکلز میں کوآپریٹ کر سکتی ہے۔ اڈانی گروپ کی یہ بھی خواہش ہے کہ بھارت میں جو وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے اس کام میں بھی وہ سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے سرمایہ کاری کرائے۔ اب ایک اور تازہ خبر یہ کہ بھارت کے ریپبلک ڈے سیلیبریشنز میں اس سال مصر کے صدر عبد الفتاح سیسی کو گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ دہلی آئے جہاں ان کا پرزور خیر مقدم کیا گیا۔ بھارتی میڈیا اور عرب میڈیا نے ان کے اس پرجوش استقبال کو بھرپور کوریج بھی دیا۔ اڈانی خاص طور پر مصر کے صدر سے بھی ملے۔ اس ملاقات کو عرب میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ الفتاح السيسي رئيس مجموعة أداني العالمية غوتام أداني الذي أكد على التطلع لتطوير التعاون مع مصر في ظل لیکن اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ اسی دوران اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا کہ گوتم اڈانی اسرائیل میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے والے ہیں کہ اسی بیچ ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی گروپ کے سرمایہ کے بارے میں جو تفصیل شائع کی ہیں اور الزامات لگائے ہیں ان پر ہنگامہ ہے۔ اڈانی گروپ ان الزامات کا انکار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ جلد ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ نئے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔